الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلا آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاہ است معین بادشاہ ہست معین دین است معین دین پناہ است معین شاہ است معین بادشاہ ہست معین جان است معین جان جا است معین جان داد نہ داد عشق حق از دست خود در ہند بنائے لا الہ است معین جان داد نہ داد عشق حق از دست خود در ہند بنائے لا الہ است معین اٹھی گھٹا مدینے سے اجمیر کو چلی اٹھی گھٹا مدینے سے اجمیر کو چلی خواجہ پیا کے نام سے ہے مہکی گلی گلی ایسی نظر کے لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا ایسی نظر کے لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا خواجہ پیا کے دم سے ہے رقصاں کلی کلی اٹھی گھٹا مدینے سے اجمیر کو چلی اور خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کہ کبھی خالی نہ گیا مانگنے والا تیرا کبھی خالی نہ گیا مانگنے والا تیرا اور آپ میں تربیت خضر کے ہیں پیدا آثار آپ میں تربیت خضر کے ہیں پیدا آثار بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کہ کبھی خالی نہ گیا مانگنے والا معزز و محتشم سامعین گرامی قدر چونکہ حضور سیدنا و مولانا سلطان الواصلین الی رب العالمین امام المتقین امام الاصفیاء سید الاتقیاء مرکز دوائر ملک و ملکوت المتصرف فی العوالم باذن اللہ ذی العزت والجبروت معین الحق والملت والدین حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مقدس چند دنوں کے بعد آ رہا ہے، تو اس حوالے سے چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلح اعظم ہند ہیں، بادشاہ ہند ہیں،
اور سلطان و سلاطین الہند ہے، اس لیے آپ کو ہند الولی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جن کو حضور سرور عالم باعث ایجاد عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صفت رحمت للعالمینی کا مظہر بنا کر اجمیر شریف بھیجا۔ کائنات عالم کے اندر بہت کم ہستیاں ایسی ہیں جنہیں انقلابی شخصیات کے نام سے اور لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی جن کے دم قدم سے یکدم انقلاب برپا ہو گیا، کائے عالم پلٹ گیا، جن کی نظر عنایت سے کفار اور مشرکین جو دلالت اور گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر غوطہ-زن تھے، انہیں ان پستیوں سے ان اندھیروں سے نکال کر نور اسلام کی طرف لانے والے اور ایک نظر کے کمال سے لانے والے کا نام معین الدین اجمیری غریب نواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند، نسبی اعتبار سے آپ حسینی حسنی سید، یعنی باپ کی جانب سے حسینی، ماں کی جانب سے حسنی۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس دور کی یزیدیوں کو بھی آپ نے للکارا کہ ہمارا تعلق حسین پاک سرکار کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ نہیں۔ اور برملا کہہ دیا شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو باپ کی جانب سے حسینی، ماں کی جانب سے حسنی، نجیب الطرفین سید حضور سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بر صغیر پاک و ہند تو آپ کی جاگیر ہے، یہ سلطنتی آپ کی بادشاہی یہاں کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب وہ سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو اجمیر کی طرف سفر کرنے کا حکم فرمایا اور ساتھ انہیں برو بحر کے مشائخ کے اقطاب ہونے کا اور قطب اعظم ہونے کا لقب ارشاد فرمایا۔ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز آپ انقلابی شخصیات میں سے جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا، اس لیے تو مشائخ لے گئے نا کہ آن جا کے بود نعرہ و فریاد مشرکاں، آن جا کے بود نعرہ و فریاد مشرکاں، اکنو خروش نعرہ اللہ اکبر، کہ جہاں بد مذاہب بد کردار لوگ مشرکین اصنام و اوثان کی پرستش اور پوجا کے اندر لگے ہوئے تھے، بس ادھر اس خطہ کے اندر حضور خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک آتا ہے تو کایا پلٹ جائے۔ ہاں جا کے بود نعرہ و فریاد مشرکہ، جن جگہوں پر مشرکوں کی آوازیں چلتے تھے، ان کی صدائیں گونج رہی تھی، ان کی بدبختیوں کے چرچے تھے اور اصنام کے سامنے ان کا جھکنا تھا، بتوں سے ہٹا کر وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں آنن فانن جس نے لاکھوں کو جھکا دیا ہے اس کا نام معین الدین اجمیری غریب نواز۔ تو دوستان محترم، عزیز بزرگوں، ساتھیوں،
یہ خطہ کائنات، خطہ ارض جسے ہم بر صغیر پاک و ہند کہتے ہیں، آپ کا فیضان یہاں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کی طرح پہنچے، اور یہ فیضان دراصل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، ایک عظیم اور با کمال شخصیت جو صاحب کمال بھی تھے، صاحب جمال بھی، اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ والے جدھر نظر اٹھاتے ہیں ادھر اپنے فیضان بکھیرتے چلے جاتے، جدھر ان کی نظر اٹھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دہلی سے اجمیر تک کا کتنا فاصلہ ہے، اسے ناپا جا سکتا ہے، سینکڑوں کے اندر کلومیٹر بنیں گے دہلی سے اجمیر تک کا فاصلہ، لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خطب وقت بنا کر تربیت فرما کر خود حکم دے کر اجمیر کی طرف بھیجا تھا، اب ان کے چہرے کے جمال کا یہ عالم تھا اور نظر کے کمال کا یہ عالم تھا کہ دہلی سے اجمیر جاتے دوران 700 قبائل اور خاندان اور 700 علاقوں کے لوگوں کو آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ سات سو خاندان اور قبائل، ان میں ہزاروں افراد ہو سکتے ہیں، تو ہزاروں تو وہ تھے جنہوں نے اس رستے کے اندر آپ کی فقط زیارت پائی، صحبت نہیں پائی ہے، بس آئے دیکھا اور بس آپ چلے گئے آگے۔ تو صوفیاء مورخین یہ بات لکھ گئے ہیں کہ آپ کے چہرے کو تکنا اس کی برکات یہ ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جنہوں نے ان کے پاس شرف صحبت حاصل کیا ہوگا وہ کس قدر بلند پایا اولیاء اللہ بنے ہو، بلکہ شیخ ضیاء الدین، حضرت شیخ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے علاقے کے اندر بہت بڑے فلسفی تھے، منطقی تھے، اور ان کا چرچا تھا چہاردانگ عالم میں کہ وہ علم فلسفہ اور منطق کے بہت بڑے ماہر تھے، اور اسلام کے ساتھ خاصا عداوت کا معاملہ رکھتے تھے۔ حضور سیدنا خواجہ اجمیری غریب نواز کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا، ایک وقت کا کھانا ساتھ کھایا، یعنی شہرت کا پتہ چلا کہ یہاں ایک درویش آیا ہے سبزوار کے علاقے کے اندر، تو وہ آ کر ملنے آیا، بس ایسا آیا کہ پھر کبھی جا نہ سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تک کر دیکھ کر آپ کے چہرہ بدوحا کی زیارت پا کر، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے، بہت ساری ہستیوں نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے بس ادھر حضور علیہ السلام کے چہرے کا دیدار پایا، ادھر کلمہ طیبہ پڑھ دیا۔ تو چونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز نائب رسول اللہ، عطائے رسول اللہ ہے، فی الہند حبیب اللہ ہے، تو آپ کے چہرے کے جمال کا یہ کمال تھا جو سامنے آتا کلمہ طیبہ پڑھ۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ آپ اکثر اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈالے رکھتے اور کبھی کبھار اسے ہٹاتے، اور جو سامنے ہوتا وہ بلا ساختہ اور بالکل تردد اور بالکل توقف کیے بغیر پڑھ دیتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا اشہد ان محمدًا عبدہ۔ یہ ان کے جمال کا کمال کہ جو سامنے آتا وہ یہ صدائیں بلند کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہایت عظیم الشان اور با کمال ولی اللہ جو ہوئے ہیں امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے اندر، ان میں ایک ہستی حضور سیدنا خواجہ اجمیری غریب نواز، آپ کا سلسلہ طریقت جو ہے وہ سلسلہ در سلسلہ چلتا ہوا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا، اور وہاں سے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کی ذات تک پہنچتا۔
اور یہ معراج کا بھی مہینہ ہے نا، تو سنو شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک تحفہ ملا تھا جو دین کا حصہ ہے، یعنی نماز اور روزے، یہ تحفہ ملا تھا خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ صوفیاء نے یہاں لکھا ہے کہ اس تحفے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خرقہ معراجیہ بھی عطا، خرقہ معراجیہ، اور ساتھ ایک سوال دیا گیا تھا کہ اپنے خلفاء سے وہ سوال پوچھنا جو یہ جواب دے دے اسے خرقہ خلافت اپنا عطا فرما، خرقہ معراجیہ اس کے زیب تن کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں خلفاء کو اکٹھا کیا اور سب سے سوال کیا، اور اس سوال کا جواب جو بارگاہ عزت تعالیٰ سے ملا تھا بغیر ہی وہ جواب جس نے دیا تھا وہ باب مدینۃ العلم حضرت مولا کل کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خرقہ معراجیہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سوال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا گیا، سوال کیا اے ابوبکر تمہیں یہ خرقہ معراجیہ دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی میں صدق و صفا سے کام لوں گا، کیونکہ میں صداقت کے اندر مشہور ہوں، تو میں صداقت کی بات کروں گا، سچ کی بات کروں گا، صداقت کو پھیلاؤں گا، تو صدق و صفا سے کام لوں گا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کو فرمایا اگر تجھے دیا جائے، حضرت عمر بن خطاب کو فرمایا، تو انہوں نے یہ عرض کی کہ آقا اگر مجھے ملا تو میں عدالت سے کام لوں گا، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین سے وہی سوال کیا گیا تو آپ نے عرض کی آقا میں سخاوت سے کام لوں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی سوال کیا گیا کہ علی بتاؤ اگر یہ خرقہ معراجیہ تمہیں دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو مولا کل کائنات نے یہ عرض کی آقا اگر یہ مجھے دیا جائے تو میں خلق خدا کی عیب پوشی کا کام، میں لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالوں اگر مجھے دیا گیا۔ اور یہی جواب بارگاہ عزت تعالیٰ سے دیا گیا تھا کہ اگر کوئی اس سوال کا جواب اس رنگ میں دے دے تو خرقہ معراجیہ اس کے سپرد کر دیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خرقہ معراجیہ اپنے خلیفہ حضرت سیدنا خواجہ حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، انہوں نے حضرت خواجہ فضیل ابن ایاز کو عطا فرمایا، انہوں نے حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم کو عطا کیا، انہوں نے حضرت ابو اسحاق شامی چشتی کو دیا، اور وہاں سے چلتا ہوا وہ خرقہ معراجیہ آیا ہندوستان کے بادشاہ سلطان السلاطین سلطان الواصلین معین الحق والملت والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی۔ اور پھر نائب رسول اللہ فی الہند حبیب اللہ عطائے رسول اللہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز، چونکہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے مظہر کامل اپنے دور کے اندر، تو آپ نے مخلوق خدا کے ساتھ جو معاملہ کیا، اور آج اس پیغام کے نشر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہر طرف بے صبری کا عالم ہمیں نظر آتا ہے، لادینیت پھیلتی دکھائی دیتی ہے، لوٹ گسوٹ اور چوری ڈاکہ یاری مداری بدکاری بدعمالی بے ایمانی بے دینی کا دور نظر آتا ہے۔ ایسے معاملات کے اندر اگر تبلیغ اسلام کا رنگ وہ اپنایا جائے کہ جس سے دوسرے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا، جس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا طریقہ کار تھا، جس طرح خاندان چشت اہل بہشت کے مشائخ خواجگان کا طریقہ کار تھا، وہ یہ تھا اپنے کے ساتھ بھی پیار کر پرائے کے ساتھ بھی، تاکہ تیرا پیغام نشر ہو پھیلے، جو تیرے غیر ہیں وہ دور نہ جائیں بلکہ تیرے اخلاق سے متاثر ہو کر تیرے قریب آئیں۔
تو گالی گلوچ کرتے ہوئے اگر تبلیغ کی جائے گی، آج کل ایک ٹولہ چلا ہوا ہے جسے وہ اپنے آپ کو چشتی کہلاتے ہیں، یقین جانیے چشتیوں کے ساتھ وہ چشتیوں کے دشمن ہیں، بلکہ دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ اسلام تلوار کے وار سے نہیں پھیلا، محمد عربی کے زلف گراگیر کے شکار لوگ ہوئے تھے، تلوار کا وار نہیں ہوا۔ اس لیے تو صوفیاء نے کہا نا کہ حضور علیہ السلام نے جو دین کے گرویدہ لوگ بنائے ہیں تو کیسے بنائے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نگاہ و زلف نے مل کر مسخر کر لیا عالم، نگاہ و زلف نے مل کر مسخر کر لیا عالم، نگاہ شمشیر زلف یار کو زنجیر کہتے ہیں۔ حسین جتنے ہیں عالم میں غلامان محمد ہیں، اسی کو حسن والے حسن عالمگیر کہتے ہیں۔ نگاہ و زلف نے مل کر مسخر کر لیا عالم، نگاہ شمشیر زلف یار کو زنجیر کہتے ہیں۔ اور حضور خواجہ اجمیری غریب نواز اللہ اکبر کبیرہ، جب انہوں نے اپنے اسی انداز میں تبلیغ کا معاملہ شروع کیا، ہر طرح سے لوگوں کو فیضان سے سیراب کیا، تو پھر معاملہ کیا ہو گیا؟ مسلمہ بندہ اویش براہمن بستہ اویش، مسلمہ بندہ اویش براہمن بستہ اویش، حقیقت میں یہ ہے نقشہ معین الدین چشتی کا، حقیقت میں یہ ہے نقشہ معین الدین چشتی کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت رحمت للعالمین کے مظہر عطم، اور آپ نے رحمت کا پیغام دیا، لوگوں کے لیے امن کا پیغام دیا، قتل و غارت گری کا پیغام نہیں دیا۔ جب آپ اجمیر تشریف لا رہے تھے نا تو 39 بندے آپ کے ساتھ تھے، 40ویں آپ تھے، تو ان کے پاس کیا تلواریں تھی، کیا تیر تھے، یا اور کوئی اسلحہ تھا؟ نہ، صرف اسلام کا پیغام تھا، محبت اور امن آشتی کا پیغام، اور اس پیغام کو اتنا پسند کیا گیا اس علاقے کے اندر کہ قتل و غارت گری کرنے والے لوگوں کو ٹھکرا دیا گیا، نفرتوں کو بھلا دیا گیا، سختیوں کو ہٹا دیا گیا، بد تہذیبی اور بد تمیزی کو پسے پشت ڈال دیا گیا، اور دیندار ہونا قبول کیا گیا، اسلام کی طرف بڑھنا، بانی اسلام کی محبت کی طرف آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف آنا لوگوں نے۔ یہ نظر با کمال کا آپ کی سونی جو تبلیغ کا رنگ تھا اس کا سر، تبلیغ کے بھی رنگ ہوتے ہیں نا، لوگوں کو اپنی طرف بلانا ہے تو پھر کیا سختی سے لوگ آئے، اگر سخت بات کی جائے گی تو جو پہلے غیر ہیں وہ تو پھر مزید دور جائیں گے، اگر غیروں کو اپنا گرویدہ بنانا ہے نا تو پھر خواجگان چشت اہل بہشت کا نقشہ پیش کرنا۔ اور بابا صاحب گنج شکر سرکار کا تو لقب ہی گنج شکر اس وجہ سے بنا تھا کہ آپ کی بات بڑی شیرینی ہوا کرتی، شیریں گفتار کے اندر آپ بے مثال تھے، تو بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ اتنی خوبصورت اور نبی تلی بات اور میٹھے انداز میں بات کرنا کہ لوگوں کو اپنی اس کلام اور بات کا گرویدہ بنا لینا، یہی ایک طریقہ ان کے پاس کہ غیر سارے دوڑتے چلے آئے، ہر طرف سے لوگ امڑتے چلے آئے، اور پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سلام پیش کر رہے تھے نا روزہ رسول انور پر حضور خواجہ اجمیری غریب نواز، تو عرض کرتے السلام علیکہ یا سید البشر، اے ساری نسل انسانی کے سردار آپ پر سلام۔ روزہ رسول سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا قطب مشایخ البر والبحر، معین الدین تم پر بھی سلام ہو، اور معین الدین کون ہے؟ قطب مشایخ البر والبحر، خشکی اور تری کے جتنے بھی پیر ہیں ان کے کتب ہیں معین الدین چشتی، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، فرد الافراد، حضور سیدنا خواجہ اجمیری غریب نواز۔ بیان کون کر سکتا ہے ان کی شان اقدس جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا قطب مشایخ البر والبحر۔
ان کی عظمت اور ان کی کمال کے بیان تذکرے کون کر سکتا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لقب دے رہے ہیں؟ اور پھر کائنات عالم نے کہ آپ کے مرید خواجہ خواجگان قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ، ان کے مرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ نظام الحق والملت والدین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ، ان کے خلیفہ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور صوفیاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ غرقہ معراجیہ حضرت خواجہ شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک اللہ اکبر، اقطاب کا ایک سلسلہ۔ حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ، تونسہ شریف کے بادشاہ، آپ فرمایا کرتے تھے مشائخ چشت کے اندر اگر اقطاب کی لسٹ بنائی جائے تو وہ نام ختم ہونے کے قریب نہیں آئیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کھیت کی طرف کوئی جائے جہاں ہل چلے ہوئے نا کسی کھیت میں، وہاں کوئی جائے تو ٹیلے جس طرح سر اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں سلسلہ چشتیہ اہل بہشت چشت علماء اور مشائخ چشت اہل بہشت کے سلسلہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مشائخ اس طرح بے پناہ تعداد کے اندر نظر آتے ہیں، مشائخ اقطاب کی صورت کے اندر۔ اور تمہیں پتہ ہے نظام الدین اولیاء کو اولیاء کیوں کہتے ہیں کہ 10 اقطاب کی طاقت اکیلے رکھتے ہیں، 10 اقطاب کی طاقت اکیلے رکھنے والی ذات شخصیت اور ہستی کا نام خواجہ نظام الدین اولیاء ہے۔ تو بتا پھر ان کے پیر بابا فرید کا شان کیا، ان کے شیخ و مرشد حضرت قطب الاقطاب کی عظمت کیا ہوگی، اور پھر ان کے شیخ طریقت حضرت خواجہ اجمیری غریب نواز کا شان کیا۔ 17 درجے بعد ہوئے خواجہ شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ، آپ زمانے کے غوث، وقت کے غوث تھے۔ کسی شخص نے آ کر کہا حضرت میں آپ کا بیعت ہونا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو چونکہ سارے سلاسل کی اجازت ہے تو مجھے سلسلہ قادریہ میں بیعت کر۔ آپ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر وہی سوال کیا، آپ خاموش ہو گئے۔ تیسری دفعہ جب اس نے پھر وہی عرض کی کہ آقا مجھے سلسلہ قادریہ میں بیعت کیجیے، آپ کو تو سارے سلاسل کی اجازت ہے، آپ وقت کے غوث اور کتب ہیں، تو سلسلہ قادریہ میں مجھے بیعت کر لیجئے، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس لیے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہونا چاہتا ہے کہ وہاں ادھر غوث اعظم ہے جنہوں نے اعلان کیا ہے قدمی حاضی علی رقبات کل ولی اللہ، اس لیے ادھر جانا چاہتا ہے کہ ادھر غوث الغواص قطب الاقطاب غوث اعظم ہے، اس لیے ادھر جانا چاہتا ہے۔ عرض کرتا ہے جی سرکار میں اسی لیے اس سلسلہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں کہ ادھر غوث اعظم ہے۔ آپ نے فرمایا حق تعالی مراحم ای مقام دادا بس میں گفتم قدمی حاضی علی رقبات کل ولی۔ فرمایا ہم تو اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن اگر تیرا اصرار ہے اور چاہتا ہے کہ وقت کے غوث شاہ سلیمان توسوی کی شان جانے تو فرمایا میں تجھے اپنی حالت اور حقیقت کا اظہار کر کے دے دیتا ہوں۔ آپ نے حقیقت سے پردہ ہٹایا اور آپ نے فرمایا حق تعالی مراحم ای مقام دادا، اللہ نے مجھے بھی یہی مقام عطا فرمایا ہے۔ پس میں گفتم میں بھی کہتا ہوں قدمی حاضی علی رقبات کل ولی اللہ، میرا قدم بھی سارے ولیوں کی گردن۔ اب اندازہ کرو 17 درجے بعد ہوئے سلسلہ کے اندر جو اوپر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز ہے، بتا ان کا شان کیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور علیہ السلام نے خود انہیں لقب دیا تھا قطب مشائخ البر والبحر۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔